لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نقطہ میں خوش آمدید۔ واقعہ کربلا 10 محرم الحرام 61 ہجری بمطابق 9 یا 10 اکتوبر 680 عیسوی کو موجودہ عراق میں کربلا میں پیش آیا۔ حق و باطل کے اس معرکے میں بے شمار واقعات ایسے رونما ہوئے جو اسلامی تاریخ میں بلکہ انسانی تاریخ میں لازوال ہیں۔ انہی میں سے 7 حقائق ایسے ہیں جن کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ آج ہم وہ 7 حقائق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے نئے سبسکرائبرز کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خالق کائنات ہمارا یہ محبت بڑا رشتہ قائم و دائم رکھے، اور نئے ناظرین ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی موصول ہوتی رہیں۔ اہل کوفہ کو جب یہ علم ہوا کہ امام نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے تو کوفہ کے کچھ لوگ ایک گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے امام کو یہ خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کو تیار نہیں، سو آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد ان لوگوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام کی طرف بھیجا۔ اس کے علاوہ دوسرے خطوط بھی اس میں شامل تھے جن کا خلاصہ تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل آپ کربلا کے پہلے شہید ہیں۔ کوفے والوں کے خط ملنے کے بعد امام نے حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ کوفے کے حالات کا جائزہ لے کر امام کو آگاہ کر سکیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مکہ سے کوفہ کی جانب سفر شروع کیا تو آپ کے قافلے میں آپ کے خاندان کے لوگ تھے، بچے شامل تھے اور آپ کے کچھ اصحاب بھی شامل تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کوفے کی جانب سفر کوفے والوں کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ابھی راستے میں ہیں۔ آپ کی ملاقات ایک شاعر سے ہوئی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ نے اسے حکم فرمایا کہ مجھے کوفے کے حالات کے متعلق بتاؤ۔ اس شاعر نے ایک جملہ کہا اور اس نے کوفے والوں کے حالات آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اس نے عرض کیا، حضور کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قافلہ جب میدان کربلا پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد کے سرکردہ افراد سے وہ زمین کربلا خریدنے کی خواہش ظاہر کی تو نواسہ رسول نے وہ زمین کربلا 60 درہم میں خریدی، اور زمین کربلا کی یہ خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام حسین کسی کی غاصب زمین پر دفن نہیں ہونا چاہتے تھے۔ حر بن یزید ایک بہادر و دلیر سپہ سالار تھے، اور جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر پہنچی کہ امام علی مقام عراق کے علاقے میں داخل ہو چکے ہیں تو اس نے حر کی قیادت میں 1000 فوجیوں کا لشکر بھیجا تاکہ وہ امام علی مقام کا راستہ روکیں۔ صبح عاشور جب حر کو یہ علم ہوا کہ یہ جو یزیدی فوج ہے یہ امام کے خون کے پیاسے ہیں، یہ امام کو شہید کرنا چاہتے ہیں، ناظرین کرام، یہ وہ لمحہ تھا جب رب کائنات نے حر کو یہ توفیق دی کہ حر نے وہ یزیدی لشکر چھوڑا اور امام کے قافلے میں شامل ہو گیا، اور حر نے اپنی جان امام علی مقام اور اسلام کے نام کر دی۔ میدان کربلا میں سیدنا حسین ابن علی کے تمام ساتھی لڑتے ہوئے جب شہید ہو گئے، اب علی کا لال نواسہ رسول جب ہاتھ میں ذوالفقار لے کر اور سر پہ امامہ رسول سجا کر جب گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں، اللہ اکبر، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی جب علی کا لال، جب زہرا کا جگر کا ٹکڑا
نواسہ رسول ہاتھ میں ذوالفقار لیے ہوئے میدان میں نکلتے ہیں اور یزیدی فوج کی صفوں کو چیرتے ہوئے صدائے حق بلند کرتے ہیں۔ ایک عظیم معرکہ ہوا، آپ نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں یزیدیوں کو جہنم واصل کیا۔ پھر اچانک ایک یزیدی، ایک غلیظ، ایک خبیث نے آپ کے سر مبارک پر وار کیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور آپ اپنی سواری سے زمین پر تشریف لے آئے۔ رب کائنات نے عرش کے فرشتے بھیجے ہوں گے کہ جاؤ، زہرا کا لال زمین پر تشریف لا رہا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر تشریف لے آئے، آپ سجدہ سجود ہو گئے۔ ایک غلیظ اپنے 10 فوجیوں کے ساتھ، 10 یزیدیوں کے ساتھ آگے بڑھا۔ اس کا میں نام نہیں لینا چاہتا، اس کا نام لینا اس ساری گفتگو کو بے نور کر دینے کے مترادف ہے۔ وہ آگے بڑھا، اس نے آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ ایثار، آپ کی یہ قربانی تاریخ اسلام کی ایک لازوال قربانی ہے، اور یہ اسلام کا ایک روشن باب ہے جو راہوان منزل شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا آزادی کی اس جد و جہد کا نقطہ آغاز ہے جو اسلامی اصولوں کی بقا کے لیے تاریخ اسلام میں پہلی دفعہ شروع کی گئی۔